بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیہ بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ضروریات کی سفر خریدنے کے لیے بازار میں گھوم رہا تھا کہ دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے اور پوسیدے تھے چاقو لیے ہوئے اس گوشت کے ٹکڑے کاٹ رہ کر ایک زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردہ گوشت لے جا رہی ہے، اس پر سکونت اور خاموشی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ شاید یہ عورت لوگوں کو یہی پکا کر کھلاتے ہو، سو میں چپ کے اس کے پیچھے ہو لیا اور اسی طرح وہ مجھے نہ دیکھے۔ اور عورت ایک بڑی مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا اور اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھول گیا اور گھر میں چار لڑکیاں نظر آئے جن کے چہرے سے بدحالی مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، اور عورت اندر آ گئی اور زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کواڑوں کے دروازوں سے جھانک رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اندر سے گھر بالکل برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے روتے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا، اس کو پکارو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور لڑکیاں گوشت کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگے اور مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے ان کو نہ کہا۔ اور کہنے لگو، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا چاہتے ہو؟ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی معین اور نہ کوئی مددگار ہے، اور نہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے اس سے کہا، مجوسیوں میں سے ایک فرقہ کے سوا مردار کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ اور کہنے لگی، ہم خاندانی نبوت کی شریف سید ہے۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف آدمی تھا اور اپنی ہی جیسے سے ان کا نکاح کرانا چاہتا تھا، لیکن نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑ دیا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اضطرار میں جائز ہے۔ ہمارے 4 دن کا افاقہ ہے۔ ربیہ کہتے ہیں کہ اس حالات سن کر میرے بے چین ہو کر گیا اور اپنے ساتھیوں سے آ کر کہا، میں تو حج کے لیے نہیں جاتا۔ تو میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا، اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے۔ ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس کو بڑھیا کے گھر پہنچایا اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا، اور اس نے شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، اللہ تیرے اگلے پیچھے گناہ معاف فرما دے، اگر تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے، اپنے جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے، ایسے بدلہ عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ ربیہ کہتے ہیں کہ حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ میں ہی رک رہا تھا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کرواؤں۔ جب حجاج قافلہ میرے آنکھوں کے سامنے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہ جانے پر بہت افسوس ہوا اور رنج سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات تمہیں بدل عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، اس شخص کی دعا ہے جو دروازہ تک حاضری سے محروم رہا۔ اور کہنے لگے، بڑی تعجب کی بات ہے، آپ تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھا، تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ میں نے آپ کے دل میں سوچنے لگا، یہ اللہ تعالیٰ کی لطف ہے، اور اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے سعی مشکور فرمائے اور تمہارا حج قبول فرمائے۔ اور بھی کہنے لگے، تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا، تو اس رمی جمرات میں نہیں تھا، تو میں نے ہمارے ساتھ جو اب اس کا انکار کر رہا تھا، تو میں نے ایک شخص کے بڑا ہو کر اور کہنے لگا کہ بھائی، انکار کیوں کرتے ہو؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے جب ہم قبر اظہر کی زیارت بابی جبر سے باہر آ رہے تھے، تو اس وقت اجتہام کی کثرت کی وجہ سے تم تینی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس میں مہر پر لکھا ہوا تھا، من عملنا ربحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا، یہ لو اپنی تیلی واپس۔ ربیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تیلی کو بھی اس سے
پہلے نہیں دیکھا تھا، اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی تو اپنے وظیفہ پورا کیا اور اپنے اسی سوچ میں جمکتا رہا تھا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے، تو اسے کشمکش میں آنکھ لگ گئی۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربیہ، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کرے کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی، ان پر رحم فرما کر خرچ کیا اور اپنے حج کا ارادہ ملتوی کیا، تو اللہ تعالیٰ کے نعم البدل تھے تجھ پہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفی عطا کیے۔ ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیات تھے۔ اگر چینل اچھے لگے سبسکرائب